سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے اور آیت نمبر 111 سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے اور چوتھے پارے کا دوسرا رکوع ختم ہے، تیسرا رکوع شروع ہے اور سورہ آل عمران کا 11 رکوع ختم ہو چکے ہیں، 12واں رکوع جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ لن يضروكم، وہ ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا، الا اذن، مگر ستانا یا تھوڑی سی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ آپ سے لڑیں، جنگ کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ دکھائیں تمہیں، یعنی پیٹھ پھیر کر تمہاری طرف پیٹھ پھیر کر وہ بھاگ جائیں۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر مسلط کر دی گئی ہے ذلت، أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے، جہاں دیکھے جائیں گے، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، سوائے اللہ کے دستاویز کے ساتھ، یعنی اللہ کی مدد کے ساتھ، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا لوگوں کی مدد کے ساتھ، لوگوں کے عہد کے ساتھ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان نے کمایا اللہ کا غصہ، یعنی وہ گھیر گئے، احاطے میں آ گئے اللہ کے غصے میں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسلط کر دی گئی ہے حاجت مندی، مسکنت، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس واسطے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور انہوں نے حد سے تجاوز کر گئے تھے، حد کراس کر گئے تھے۔ سورہ آل عمران کی گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی افضیلیت اور اس امت کی بہتری اور اس امت کا ایک یعنی اعلیٰ ٹائٹل بتلایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو عہدہ دیا ہے، جو حیثیت دی ہے، تو بحیثیت امت یہ بہترین امت ہے، تمام امتوں سے افضل امت ہے۔ کنتم خیر امت۔ پھر اس امت کے کام کیا ہیں تو وہ بتلا دیے کہ پہلا کام یہ کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے، اخرجت للناس، لوگوں کے خیر کے لیے نکالی گئی ہے۔ لوگوں کے کام یہ آئے گی کہ اس امت کے ایک ایک فرد، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت کا کام کیا ہے کہ اس کی ہمہ وقت یہ خواہش ہوگی کہ میں دوسرے کے کام آنا، میرے کسی فعل سے، میرے کسی کام سے دوسرے کا کام بن جائے، یہ اس کی خواہش ہوگی۔ چاہے کہ کسی کی یہ خواہش ہو، اپنے آپ کو بہترین امتی بھی کہنے والا ہو کہ میں بہترین امتی ہوں، بہترین امت میں سے ہوں، اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اس کی کوشش، اس کی خواہش یہ ہو کہ کیسے میں دوسرے کو نقصان پہنچاؤں، کیسے میں اس کو ڈسوں، میرا فائدہ ہو میرا نقصان ہو، لیکن میں نے اس کو ڈسنا ہے، میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، یہ خیر امت میں سے نہیں ہے۔
یہ خیر امت میں سے نہیں، کہ پہلا کام، پہلی صفت، کوالٹی اس امت کی یہ بتلائے گی کہ یہ خیر امت ہے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہم وقت اس کی کوشش ہوتی ہے ہمیں لوگوں کے فائدے، اخرجت للناس۔ اور پھر مزے کی بات یہ میں دیکھیں یہاں پر للناس کا لفظ ہے، اس میں کافر اور مسلمان دونوں داخل ہیں، کافر اور مسلمان دونوں۔ کافر کو کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ اس کو دین کی دعوت دے گا، اس کو دین اپنا عمل ایسا بنائے گا کہ جس سے کافر دیکھ کر متاثر ہو اسلام لے۔ یہ اخرجت للناس کافر۔ اور مسلمان کے لیے بھی ایک تو یہ کہ اپنا عمل ایسا مسلمان کو دیکھ کر بتلائے گا، عملی طور پر اس کو ایسی دعوت دے گا دین کی کہ تاکہ مسلمان اگر نافرمانی میں مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہا، تو وہ ان کو چھوڑ کر اللہ کے فرمانبرداری میں آ جائے۔ تو اخرجت للناس میں کافر بھی داخل ہے، مسلمان بھی داخل ہے۔ مسلمان کو ہر حیثیت سے، ہر حساب سے فائدہ پہنچانا، لیکن کافر کو بڑا فائدہ، کافر جو سب سے اعلیٰ فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دین کی دعوت دینا، زبان سے بھی، عمل سے بھی، زبان سے بھی اور اپنے۔ آج اگر میں یہ بات کہوں تو بالکل یہ بات بالکل برحق ہوگی، آج کافر کے لیے، مسلمان بننے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان، اور اس سے بھی بڑی رکاوٹ مسلمانوں کا عمل۔ اگر مسلمان اپنے اعمال پر آ جائیں، کما حقہ، جیسے اسلام پر چلنا چاہیے ایسے آ جائیں، تو پھر کافر دڑا دڑ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا مصداق بنے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ٹوٹا پھوٹا جو عمل موجود ہے تھوڑا بہت، اس کی برکت سے آپ دیکھیں آئے روز خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلانے ملک میں اتنے مسلمان ہو گئے، فلانے ملک میں فلانے خاندان مسلمان ہو گئے، فلانے ملک میں یہ مسلمان ہو گئے، فلانے ملک میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ اللہ کے دین کی حقانیت ہے، اور یہ مسلمان کہ جس جگہ بھی ہو اس کا عمل گویا دوسرے کی طرف دعوت کا سبب بنے۔ اس کا عمل، میں مسلمان ہوں، میں دھوکہ دوں، میں جھوٹ بولوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں نہیں کر سکتا۔ کئی ممالک، کئی جگہ ایسی ہیں، اب حضرات کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ وہاں پر اگر کسی سے کہہ دیا جائے آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو، تو آگے سے کہتے ہیں میں مسلمان تھوڑا ہی ہوں جو جھوٹ بولوں۔ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسلمان تھوڑا ہی ہوں جو جھوٹ بولوں۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اس کا عمل، چونکہ دوسرے کے لیے ایک دلیل ہے، دیکھو میرا عمل اگر ٹھیک ہوا، میرے اس عمل کو دیکھ کر، دیکھو صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی اسلام کے زمانے میں جو قیدی آتا تھا اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھتے تھے۔ اب کئی واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں اس کو کہہ رہے، صرف باندھا ہوا ہے، وہ مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال، اس کے اخلاق دیکھ رہا ہے، اور اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ زبردستی نہیں، خود اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ تو ہم اور آپ کا عمل تو دوسرے کے لیے دلیل ہے، اور وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے دوسرے کو ترغیب ملے کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو، بجائے اس کے کہ آج مسلمان اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے عمل اتنے حد تک گر چکے اپنے عمل سے کہ کافر کو ترغیب تو کیا ملنی ہے اور الٹی نفرت پیدا ہوتی ہے اسلام کے ساتھ۔ تو اس لیے اخرجت للناس، اسلام اعتدال پسند مذہب ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال پسند ہے، ظلم کی طرف دعوت نہیں دیتی ہے۔ ورنہ یہ دیکھو نا، یہاں پہ کہا جا سکتا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للمؤمنین، کہ تم مومنوں کے لیے نکالے گئے ہو کہ مسلمان کو فائدہ پہنچانا ہے، کافر کو نہیں پہنچانا۔ آج مسلمان تو دور کی بات ہے، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ میری پارٹی کا آدمی ہے، میرے قبیلے کا آدمی ہے، میرے خاندان کا آدمی ہے، میں اسی کو فائدہ پہنچاؤں گا، دوسرے کا نقصان ہو یا جو کچھ ہو جائے۔ ہاں یہ بات تعصب میں نہیں آتی کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے خاندان کا آدمی ہے، اس کو میں فائدہ پہنچا رہا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اس کو میں فائدہ پہنچا رہا ہوں، یہ میرا چچا زاد بھائی رشتہ دار ہے، اس کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، لیکن ایسا فائدہ کہ جس سے میں دوسرے کی حق تلفی نہ کر رہا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، بہتر بھی ہے، اعلیٰ بات ہے۔
لیکن میں ایسا فائدہ دوسرے کو پہنچا رہا ہوں، اپنے قبیلے والے کو، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ دار کو، کہ اس سے دوسرے کے حق تلفی ہو رہی ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ تو خیر یہ تو مسلمان اپنے اندر مسلمانوں کے اندر فرق کرنا شروع کر دیا، حالانکہ شریعت نے بھی بتلایا اپنے اندر تو فرق کرنا ہی نہیں، کافر اور مسلمان کے درمیان بھی اس اعتبار سے فرق نہیں کرنا کہ میں نے اس کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ہاں صرف فرق اتنا ہے کہ کافر کو فائدہ جو پہنچانا ہے اس کو دین کی طرف راغب کر کے دین کی دعوت دے گی۔ ہاں اگر کوئی کافر محتاج ہے اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا اور امان مسلمانوں کے زیر امن میں، مسلمانوں کی زیر حکومت میں ہے، پھر اس کو بھی فائدہ ہر اعتبار سے پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا گھر نہیں ہے، گھر بنا کے دے سکتے ہیں، اس کے پاس جو ہے نا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو دے سکتے ہیں، اس کے پاس اور ضروریات کی چیزیں، یا کسی غیر مسلم ممالک میں کہیں پر کوئی آندھی طوفان آ گیا جو، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہو، تو پھر آپ ان کی ہر اعتبار سے مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اعلیٰ بات کیا ہے کہ ان کو دین کی طرف بلائیں، ان کو دین کی طرف راغب کریں، دین کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ اور پھر کہا اہل کتاب کو بھی آخر میں کہہ دیا کہ منہم المؤمنون کہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا، اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، یہ ان کے لیے بہتر۔ منہم المؤمنون اکثرهم الفاسقون، اب اکثر ان میں سے فاسق ہیں، کافر ہیں، اس بات پر مسلمان دل برداشتہ نہ ہو کہ وہ تو اکثر کافر ہیں، وہ تو زیادہ ہیں، ہم کم ہیں، تھوڑے ہیں، تو ہم ان پر غالب کیسے آئیں گے؟ یہ مسلمان کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی دے دی مسلمانوں کو، لن یضرکم الا اذى، وہ تمہارا کوئی نقصان، ہرگز تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، ہرگز تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے سوائے تو چھوٹی موٹی تکلیف۔ چھوٹی موٹی تکلیف اس اعتبار سے کہ مثال کے طور پر میں کسی آدمی کو بگاڑ کچھ نہیں سکتا اس کا، لیکن اس کے پیچھے میں باتیں کرتا ہوں، ویسے اپنے طور سے کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے طرح ڈائلاگ مارتا ہوں کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، حقیقت میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جب مجھے پتہ چلے تو ذرا دل دکھے، یار یہ دیکھو میرے خلاف ایسی باتیں کرتا ہے، بس زبان درازی کی جو تکلیف ہے وہ تمہیں پہنچا سکتے ہیں بس، اور تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ کہا کہ آگے وضاحت بھی کر دی، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تمہارے مقابلے میں آ جائیں، تمہارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیں، تو پھر تمہارے مقابلے میں وہ ٹھہر نہ سکے، پیٹ پھیر کے وہ بھاگیں۔ پھر کہا ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پیٹ پھیر کے اگر وہ بھاگ رہے ہوں تو ان کی ذہن میں یہ ہوگا کہ فلانے قبیلے میری مدد کر دے گا، فلانا میری مدد کر دے گا، ہم واپس آ جائیں گے۔ کہا ایسے نہیں، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، ان کی مدد بھی۔ پھر آگے کہہ دیا کہ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، مسلط کر اینما، جہاں کہیں بھی ہوں گے، یہودی ہوں، اہل کتاب یہودی جہاں کہیں بھی ہوں گے، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اور کہا دو وجہ سے وہ حکومت کر سکتے ہیں، انہی شاید کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں کبھی حکومت یہودی نہیں کر سکتے، صرف دو وجہ سے، دو کام اگر وہ کر لیں تو اس میں پھر حکومت کر سکتے ہیں۔ الا بحبل من اللہ، اللہ کے عہد کے ساتھ، یا وحبل من الناس، لوگوں کے ساتھ عہد کر کے، اللہ کے ساتھ عہد کر کے اب یہ یہودی اسلام میں داخل ہو جائیں، پھر عہد مسلمان ہی حکومت کر سکتے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عہد یہ کریں کہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور مسلمانوں کے خلاف چالبازیاں جس سے بچ نہیں سکتے، قیامت کے دن نہیں بچ سکتے۔ ایک ہی صورت ان کے پاس اللہ کے عہد کی ایک ہی صورت یہ بچتی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور اللہ کے ساتھ عہد کر دیں کہ اللہ ہم تیری مانیں گے، تیرے حبیب کے طریقے پر چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں اختیار کریں، تو یہ بچ سکتے ہیں ان کی پھر حکومت، یہ مسکرت، یہ ذلت سے نکل سکتے ہیں، ذلت کے گروہ سے، ذلیل اس گروہ سے نکل سکتے ہیں۔ دوسری وحبل من الناس، کہ لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور لوگوں کے ساتھ آج بھی دیکھیں اگر یہودی کہیں حکومت کر بھی رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی پشت پناہی میں اور لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں، ورنہ تنہا یہ کبھی بھی کہیں بھی حکومت نہیں کر سکتے۔ آج جو یہودی حکومت کر رہے ہیں وہ حبل من الناس کی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاہدے کر کے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اور لوگوں کو، تو وہ حکومت کر رہے ہیں کہیں بھی اگر حکومت کر بھی رہے ہیں۔ اگر وہ آج وہ لوگ ان کے ساتھ چھوڑ دیں، ان کی پشت پناہی سے پیچھے ہٹ جائیں، پھر بھی ان کی حکومت نہیں رہ سکتی۔ اور پھر کہا کہ وباء بغضب من اللہ،
اللہ کے غصے میں انہوں نے اللہ کا غصہ کمایا کہ اللہ کے غصے میں وہ آگے سخت اللہ کے غضب میں، اور کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، وہ ہمیشہ کے لیے مسکین نہیں، مسلط کر دی ان پر مسکنت۔ کیا مطلب؟ کہ حکومت کے معاملے میں، ہر معاملے میں جب تک ان کے پاس دوسروں کی پشت پناہی نہیں ہوگی، ان کو نہ حکومت ملے گی نہ اور کوئی چیز ملے گی، کوئی بھی کام کرنے کے لیے دوسروں کے محتاج ہوگی۔ اور پھر کہا کہ یہ اس لیے کہ اللہ نے ظلم کوئی نہیں کیا، یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور صرف اللہ کی آیت کا انکار نہیں کہ بلکہ ضد اور درمی میں اللہ کے نبی جب ان کو بلاتے تھے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ صبح شام ان کو دعوت دیتے رہتے، صبح شام ان کو دعوت دیتے رہتے، لیکن نافرمانی کے اندر یہ اور آگے بڑھتے ہی چلے جاتے، نافرمانی کے اندر جتنی ان کو دعوت دی جاتی اتنے نافرمانی کے اندر ضد ہر درمی کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے، اور اتنے آگے بڑھ گئی کہ آخر میں آ رہے نا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے تجاوز کر گئی۔ حد سے تجاوز کرنا کیا کہ اب یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہے، روزانہ ہمارا مغز کھاتا ہے، روزانہ ہمارے پاس آ جاتا ہے دعوت دینے کے لیے، چلو اس کا راستہ ہی صاف کر لو، اس کا اپنا راستہ صاف کر لو۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو قتل کر دیں۔ تو اس بنا پر ان پر اللہ تعالیٰ نے حاجت مندی اور یہ ذلت مسلط کی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر رہی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، انبیاء کی نافرمانی کرتے تھے۔ نافرمانی کی انتہا پھر انہوں نے کیا کی کہ انبیاء کو ہی قتل کر دیا۔ پہلے تو نافرمانی کرتے رہے، پھر بھی انبیاء دعوت دیتے رہے، پھر نافرمانی کی، پھر دعوت دیتے رہے، پھر نافرمانی کرتے دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتا تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو قتل ہی کر دیا، شہید کر دیا۔ کہا کہ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا ہے، اپنا غصہ مسلط کیا ہے۔ اللہ کے رحم کے وباء بغضب من اللہ کا مطلب کیا کہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہے، اللہ کے رحم کے مستحق وہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ان پر ذلت اور مسکنت ہوگی اور قیامت تک کی بات رہے گی۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر یہ کہ تمہیں ستائیں زبان سے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں، جنگ کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹھ پھیر دیں تمہاری طرف، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد بھی نہ ہو۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، مسلط کر دے گی ان پر ذلت، أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں بھی یہ دیکھے جائیں، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، سوائے اللہ کے ساتھ عہد کرنے سے، وحبل من الناس، لوگوں کے ساتھ عہد کرنے سے، وباءوا بغضب من اللہ، اور کمایا انہوں نے اللہ کا غصہ، وضربت علیہم المسکنہ، ان پر مسلط کر دی گئی مسکنت۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیاتوں کا، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس واسطے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے نکل گئے تھے۔ وحبل من الناس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک بات یہ رہ گئی، حبل من الناس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ عہد کر کے لوگوں سے بچ سکتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ عہد کر کے جہنم و نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب جنگ ہو تو ان کے معاملے میں، ان لوگوں کے معاملے میں، ان یہودیوں کے معاملے میں جو اپنی عبادت سے ہی کام رکھتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نقصان نہیں پہنچاتے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے معاملے میں پھر شریعت کا حکم جو ہے وہ جنگ کا وہ ذرا نرم ہے کہ ان کو جو ہے نا نہ قتل کیا جائے۔ اسی طرح جو ان کے بچے ہیں یا جو ان کے بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، یا جو ان کی عورتیں ہیں، ان کو جنگ میں قتل نہ کیا جائے۔ تو اس لوگوں کے ساتھ اس قسم کا عہد کر کے اس اعتبار سے وہ لوگوں سے بچ سکتے ہیں کہ وہ بچے ہوں گے وہ بچ سکتے ہیں، یا ان کی عورتیں وہ بچ سکتے ہیں، ان کی بوڑھے جو ضعیف ہیں وہ بچ سکتے ہیں، یا وہ لوگ بچ سکتے ہیں ذلت اور مسکنت سے بھی، یا جنگ و قتال کے دوران جو ہے نا وہ ہلاکت سے بھی وہ بچ سکتے ہیں کہ جو کہ اپنی عبادت ہی میں مشغول ہوں، مسلمانوں کو تنگ نہ کرتے ہوں۔ اللہ میں سمجھ رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاك اللہ.